سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلام کے حوالے سے جو وابستگی ہے کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ سے بالاتر ہے، اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں جی نا؟ جی جی ظاہر۔ اس سے اتفاق جی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ایک طرف مسلمانوں کے اندر اس حد تک اسلامی جذبہ ہے کہ اپنا ملک تقسیم کروایا، ایک نیا ملک لیا اسلام کے نام پہ، اس ملک کا آئین اسلامی بنوایا، اسلام کے تابع بنوایا، اور پھر ذرا سا بھی کوئی شبہ ہوتا ہے کسی کے ایمان پہ، کسی کے منہ تو اس سے پر سخت رد عمل آتا ہے۔ سخت رد عمل آتا ہے۔ ایک طرف یہ ہمارے سامنے اسلام کے ساتھ وابستگی اتنی جذباتی اور اتنی شدید ہے، یہ تو ظاہر مشاہدے کی چیز ہے۔ یہ مشاہدے کی چیز ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ابھی نکلوں کہ 1 کلو دودھ خالص مل جائے، میں دوائی لینے کے لیے نکلوں وہ دوائی خالص مل جائے، حتیٰ کہ میں سبزی یا پھل لینے کے لیے بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحیح آپ کو مل جائے۔ کوالٹی کی چیز مل جائے گی۔ جی، یہ تضاد کیوں ہے مسلمانوں کے اندر؟ یہ آپ دیکھیں نا، یہ مذہب ایک طرف یعنی انسان کے اندر مختلف چیزیں ہیں اور وہ کسی ایک اصول کو یا کسی ایک جذبے کو بنیاد بنا کر تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ تو مذہب کے ساتھ تعلق کا یا رشتے کی بنیاد ایک آپ کی بنتی ہے شناخت، حمیت، غیرت، ایک چیز یہ بنتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بن سکتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مذہب آپ کے اندر جو اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے اندر ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو انصاف پسندی پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب کس معاشرے میں یا کس فرد میں کس جذبے سے تعلق پیدا ہوا ہے، یہ اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں مذہب کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا گیا ہے اور اب بھی پیدا کیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر شناخت کے اور حمیت اور غیرت کے پہلو سے پیدا کیا جاتا ہے۔ مذہب جو انسان کے اندر خدا خوفی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے اور انصاف اور عدل کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے، اس رشتے سے پیدا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ کو مذہب کے نام پر حمیت، غیرت، غصہ، جذبہ یہ بہت دکھائی دیتا ہے، لیکن مذہب ہم سے جو تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اس کا وہ پیدا کرنے کی کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے آپ کو ایک مذہب بڑا غالب دکھائی دیتا ہے، لیکن مذہبی انسان، مذہبی شخصیت، مذہبی اخلاق، مذہبی رویے وہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے اندر مذہبی مدرسوں کی، مساجد کی، مذہبی لوگوں کی ابھی کمی ہے؟ نہیں، وہ تو بہت مجھے لگتا ہے زیادہ ہے تھوڑے۔ تو مذہب کے مظاہر کے لحاظ سے، علامتوں کے لحاظ سے، پریزنس کے لحاظ سے آپ کو کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی۔ کمی نہیں ہے، زیادتی ہے اور کردار نہیں بن رہا۔ جی، یہ مسئلہ ہے کہ ہم مذہب کے جو نمائندہ ہیں، افراد ہیں یا ادارے ہیں، وہ جو پیغام دیتے ہیں مذہب کے نام پر، وہ ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، اس کی عزت یہاں سے مجروح ہو گئی، فلاں نے اس پر یہ سوال اٹھا دیا۔ وہ غیرت اور حمیت صرف اس پہلو سے، وہ ایک اہم پہلو ہے، مذہب حمیت بھی پیدا کرتا ہے، لیکن صرف وہی پہلو رہے، لیکن ہماری شخصیت کی اور کردار کی تطہیر کی تعلیم جو مذہب دیتا ہے وہ ہم انکلکیٹ نہ کریں، اس کو برائے نام تبرک کے لیے ذکر کر دیں، تو پھر شخصیت ویسی بنے گی جیسی آپ کو سانچہ جیسے آپ کو دیا جائے گا، تو مذہبی شخصیت پھر اس سانچے میں۔ اچھا، پاکستان سے اگر ہم باہر نکلیں، دوسرے ممالک کی طرف نظر دوڑائیں، کون سا ملک ہے، کون سی مسلم ریاست ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسلام کے اصول ہیں، اخلاقیات ہے، وہ ہمیں زیادہ بہتر حالت میں نظر آتی ہے؟ جو چند ایک دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو اس میں آپ یہ جو انسانی شخصیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، شخصیت میں جس طرح کا توازن اور اعتدال اور حلم ہونا، تو آپ کو انڈونیشیا اور ملائیشیا میں وہ لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔